نسین، ایران کے پاس کیا سرپرائز ویپنز موجود ہیں اور اس کی ایکچوئل کیپیبلٹی کیا ہے، یہ ڈیورنگ دا وار پتہ چلے گا، کیونکہ ایران کو اس کے جو اپنے ویپنز ہیں اور جو رشیا اور چائنا سے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ بہت زیادہ گیم چینجر ہے، لیکن ہر ایک کی کنفرمیشن جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے۔ ایران نے خود اناؤنس کیا ہے کہ فار دا پرپز آف سرپرائز ایلیمنٹس ہم اپنے تمام ویپنز کے بارے میں اب سے کنفرمیشن جو وہ نہیں دیں گے۔ تو اب جو بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہائپر سونک کے بعد وہ یہ ہے کہ چائنا نے ایران کو J-10C جو جیٹس ہیں وہ بھی ڈیلیور کیے ہیں۔ یہ تازہ ترین خبر جو ہے وہ تمام ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ چائنیز جیٹ جو ہے وہ ایران کو ڈیلیور ہوئے ہیں۔ اگر یہ جیٹس ڈیلیور ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کی جو ایئر فورس ہے اس میں طاقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ کریں گے۔ اور ایران کے آرمی چیف نے ٹرمپ کے نام ایک میسج جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا تو پھر ایسا ہارش لیسن ہم دیں گے کہ پھر امریکہ کسی اور ملک پر حملہ کرنے کے ایبل نہیں رہے گا، یعنی امریکہ اس جنگ میں اتنا ڈیمیج ہو جائے گا کہ پھر وہ اس طرح سے کسی اور ملک کے اوپر کبھی دوبارہ اٹیک نہیں کر سکے گا۔ ایران نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ خرم شیر 4 جو ہائپر سونک میزلز ہیں وہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر فائر کریں گے۔ اچھا، جب سے یہ ایئرکرافٹ کیریئر یعنی بنے ہیں اور دنیا میں ان کی ایک ہیبت ہے، کبھی بھی ان ایئرکرافٹ کیریئرز نے یہ سینیریو فیس نہیں کیا کہ ان کے اوپر ہائپر سونک میزل جو وہ فائر کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ ان کے اوپر ہائپر سونک میزل، اور امریکن ایکسپرٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائپر سونک میزل جو ہیں یہ ایئرکرافٹ کیریئر کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہوگی اگر ان کے ایئرکرافٹ کیریئر ہٹ ہوتے ہیں۔ اب ایران تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہائپر سونک میزلز فائر کریں گے، تو ادھر سے ہائپر سونک میزلز فائر ہونے ہیں تو کون سا ایئر ڈیفنس ہے وہ اس کو روکے گا؟ اچھا، اسی درمیان اسرائیل کو ایک خطرہ یہ ہے کہ ترکی بہت تیزی کے ساتھ طاقتور بھی بن رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی پروڈیوس کر رہا ہے اور الائنسز بھی بنا رہا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ٹرکی بنا رہا ہے یہ اصل میں وہ اسرائیل کے خلاف بنا رہا۔ ٹرکی کا جو اصل مقصد ہے اور جس کو وہ کنفرنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرکی کے جیٹس ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ عراق نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس کسی صورت نہیں دیں گے ایران کے خلاف۔ اچھا، ریجن کے اندر ایک بڑی ریکنسلیشن جو وہ دیکھی جا رہی ہے، بڑے زبردست انداز کے اندر الائنسز جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اختلافات ختم ہو کر ایک ریکنسلیشن کا پروسیس جو وہ ریجن کے اندر جاری ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک بات یہ ہے کہ ایک ایسی جنگ جس میں سب کی تباہی ہو، جس میں سب کی ڈسٹرکشن ہو، وہ جنگیں عمومی طور پر ہوتی نہیں ہیں۔ یعنی جنگیں ہوتی اس لیے ہیں کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایران کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس میں گلف بھی ڈیمیج ہوگا، جس میں ریجن بھی ڈیمیج ہوگا، جس میں امریکہ بھی ڈیمیج ہوگا، جس میں سارے ڈیمیج ہوں گے، جس میں یورپ بھی ڈیمیج ہوگا، گلوبل اکانومی ہل جائے گی، سب کا نقصان ہوگا، سب کی تباہی ہوگی۔ تو عمومی طور پر ایسی جنگیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو ایران کا یہاں پر جو ڈیٹرنس ہے وہ بھی یہی والا فیکٹر ہے کہ سب کی ڈسٹرکشن جو وہ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم ورلڈ اکانومی اور یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کائنڈ آف ایران کی ڈیٹرنس ہے، اور اس لیے جو گلف ہے وہ بار بار امریکہ کو یہ بات کنوے کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک جو وہ نہ کیا جائے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کس طرح ڈینجرس نیوکلر ایج کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک فیز ہم نے گزارا ہے پچھلی کئی دہائیاں، جس میں نیوکلر کو ایک ریسٹرکشن کے اندر رکھا گیا اور دنیا کے ممالک نے بائی چوائس نیوکلر ویپنز نہیں بنائے، یہ بڑا زبردست یہ دور ایک اس انداز میں گزرا ہے کہ نیوکلر کی آگے جو ترویج ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس دور کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اب دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ نیوکلر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایشیا سے لے کر یورپ تک، مڈل ایسٹ میں اور باقی ایسٹ ایشیا میں دنیا کے بہت سارے ملک جو ہے وہ نیوکلر کی بات کر رہے ہیں اور وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی بیہیویئر نے ملکوں کو بہت زیادہ جو وہ انسیکیور کر دیا۔ اچھا، ایک تو خبر یہ ہے پہلی کہ ایران کے جو IRGC کے کمانڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس آلریڈی نیوکلر ویپنز ہیں، سعودی عربیہ نے نیوکلر ویپنز جو وہ بنا لیے ہیں۔ سینئر کمانڈر آف دا IRGC انہوں نے RT عربک یعنی رشیا کا جو عربک ورژن چینل ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ آلریڈی پوزیس نیوکلر ویپنز اور امریکہ کو اس سعودی عربیہ کے نیوکلر سٹیٹس کا آلریڈی پتہ ہے۔ اچھا، یہ اب یہ بات چونکہ دائیں بائیں سے نہیں آ رہی ہے، IRGC کے کمانڈر کہہ رہے ہیں اور رشین ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے آلریڈی نیوکلر ویپنز بنا لیے ہیں، انہوں نے اناؤنس نہیں کیے ہیں، البتہ امریکہ کو ان کے نیوکلر سٹیٹس کا پتہ ہے۔
یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. وائی؟ کیونکہ ایران نے اگر ابھی تک نیوکلر نہیں بنایا تو سعودی عربیہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران نے بنایا تو ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سعودی عرب کا جو وہ موقف ہے. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے تو بنا لی ہیں، اور ویسے بھی سعودی عربیہ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں نیوکلر شیلڈ تو سعودی عربیہ کو حاصل ہو گئی ہے، اور پھر دوسری طرف بات یہ کہ ایران پر حملہ بھی ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح سے ایران کے پاس ڈیفرنٹ جسٹیفیکیشنز ہیں کہ وہ نیوکلر ویپنز ہے وہ بنا سکتا ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ پولینڈ کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ پولینڈ نیڈز ٹو موو ٹوورڈ پوزیسنگ اٹس اون نیوکلر ویپنز. پولینڈ کے صدر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمیں نیوکلر ویپن جو بنانا ہوں گے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کس جواز کے ساتھ ایران کو وہ کہیں گے کہ نیوکلر ویپن نہ بناؤ. بھئی یہ سارے ملک تو خود نیوکلر ویپنز بنانے جا رہے ہیں. اب ایسے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے ابھی پولینڈ کا دورہ کیا ہے. اب یہ بہت ڈینجرس بات ہے کیونکہ رشین بارڈر کے اوپر اور پولینڈ اور وہ نیوکلر بنانے جا رہے ہیں. تو یہ یعنی کہ دنیا ایک اور ڈینجرس فیز کے اندر داخل ہو رہی ہے کہ اوورال 40 کنٹریز ہیں جو نیوکلر کی طرف جو جا سکتے ہیں. اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر اور جرمن چانسلر کی ملاقات ہوئی ہے اور جرمنی ارادہ رکھتا ہے نیوکلر ویپن بنانے کا. یورپ ویز نیوکلر آپشنز امڈ رشیا فیئرز US ڈاؤٹس، کہ امریکہ کی سپورٹ پیچھے ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں رشیا سے خطرہ ہے. سو ان دونوں نے جو ہے وہ ایک کانفیڈینشیل میٹنگ کی ہے اور فرینچ پریزیڈنٹ بھی اس میں موجود تھے. یعنی 3 لیڈرز کی ملاقات ہوئی ہے اور اباؤٹ یورپین نیوکلر ڈیٹرنس ڈسکس کیا گیا. جرمنی بھی نیوکلر الگ سے بنانا چاہتا ہے اور اوورال یورپین جو نیوکلر ڈیٹرنس ہے اس کو کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے. پولینڈ اور جرمنی سے وہاں اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے. اور ٹرکی نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم نیوکلر بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاپان سے اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاپان ارادہ رکھتا ہے دوبارہ سے ری آرمامنٹ کا اور نیوکلر آرمامنٹ کا. اور آج رشیا کی بھی وارننگ جاپان کو آئی ہے. پہلے چائنا وارن کر رہا ہے، جو رشیا نے وارن کیا ہے. رشیا وارنز کہ اگر جاپان نے دوبارہ وہ ری آرمامنٹ کی طرف گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جاپان جو ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اس سے معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے. یہ دنیا کی بڑی پاورز ہیں اور جاپان ایک اس نے عالمی جنگ لڑی ہے، جرمنی. تو یعنی اچھا، اس کے ساتھ جب اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دنیا جو نیوکلر آرمامنٹ کی طرف جا رہی ہے یہ فار ہول پلانٹ یہ سب سے بڑی ہسٹورک مسٹیک ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو امریکی بیہیویئر آپ دیکھیں، جینوسائیڈ ہوئی ہے، اس پر کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی یونائٹڈ نیشن کچھ بھی بچا نہیں سکا فلسطینیوں کو، بلکہ مزید وہ سارا کچھ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اوپر سے پھر ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس بیہیویئر نے دنیا کو بہت انسیکیور کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اوورال سارے ملکوں کو یہ سمجھ آئیے کہ بھائی آپ نیوکلر ہی آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ جو اتحادی ہیں یعنی جرمنی، یورپ اور جاپان اور یہ سارے، چونکہ امریکہ اپنی سیکورٹی گارنٹیز واپس لے رہا ہے، امریکہ کا بیہیویئر ان کے حوالے سے بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو جو ایک کمٹمنٹ تھی امریکہ اب اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ ملک بھی انسیکیور ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنا نیوکلر بنائیں، کیونکہ اب ہمیں کوئی اور نہیں بچائے گا، امریکہ ہمیں نہیں بچائے گا. اور جو باقی دنیا ہے وہ اس جینوسائیڈ کی وجہ سے اور باقی جنگوں کی وجہ سے اور امریکی بیہیویئر کی وجہ سے وہ انسیکیور ہوئی ہے. اچھا، تو یہ ایک یعنی ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایران کے خلاف مزید یہ کیا نیریٹو بنائیں گے؟ یہ سارے خود نیوکلر بنا رہے ہیں تو ایران کو کیسے روکیں گے؟ اب مزید جو چائنا اور ایران کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنا کی جانب سے 40 فائٹر جیٹس جو وہ ایران کو ڈیلیور ہوئے ہیں. There are reports regarding the delivery of Chinese J-10C fighter jets to Iran. اور انیشل جو بیچ ہے 40 جیٹس کا یہ ڈیلیور ہوا ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ 150 یونٹس وہ چاہتا ہے، 150 فائٹر جیٹس چاہتا ہے چائنا سے، اور تاکہ ایران جو اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائز کر سکے. ابھی کچھ دن پہلے جو چائنیز کمانڈر ہیں انہوں نے ایران کے ایئر فورس چیف کو J-20 کا ایک ماڈل بھی پیش کیا ہے. تو ہو سکتا ہے J-20 بھی کل کو ایران کو دیے جائیں. لیکن اب یہ رپورٹس ہیں، اچھا اس میں چائنا نے بھی کنفرم نہیں کیا، ایران نے بھی کنفرم نہیں کیا، لیکن ڈیفرنٹ سورسز اور ڈیفرنٹ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے. تو ایران نے خود کہا ہے کہ ہم اب اناؤنس کچھ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پہ
حملہ ہو جاتا ہے اور ایران ان جیٹس کو استعمال کرتا ہے، ان ہائپرسونک میزائلز کو استعمال کرتا ہے، تو پھر امریکہ کیسے ایران کا سامنا کرے گا؟ جو ایران امریکہ کو ڈیمیج کرے گا، جو اسرائیل کے اوپر ایران اٹیک کرے گا، اس کو ان حملوں کو جو وہ کیسے روکا جائے گا؟ اچھا، اب دیکھیے کہ ایران نے میسج بھیجا ہے امریکہ کو کہ ہم خرم شیر میزائل جو ہیں وہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ خرم شیر میزائلز ہم استعمال کریں گے، یہ ہائپرسونک میزائلز ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر کوئی ہائپرسونک میزائلز فائر کر رہا ہے۔ ہائپرسونک میزائلز ہیں، ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کے ساتھ جو ڈسٹرائرز ہیں، ان کے پاس اتنے زیادہ سٹاک پائل نہیں ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ انٹرسیپٹر میزائلز نہیں ہیں، اور پھر ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ $4 ملین کا ایک انٹرسیپٹر میزائل ہے، اس کو یہ کیسے روکیں گے؟ ایران کیا کرے گا؟ پہلے سینکڑوں ڈرونز فائر کرے گا، اس کے بعد ہائپرسونک میزائلز فائر کرے گا۔ یہ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے امریکی ایکسپرٹس وہ بھی سارے وارن کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اسی درمیان ایران کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے یہ ٹرمپ کے نام میسج جاری کیا ہے کہ ٹرمپ کو یہ لیسن سیکھنا چاہیے، یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم ایک ہارش اور ہسٹورک لیسن جب اس کو سکھائیں گے، that force him to cease his rampage. اور ٹرمپ must learn that any battle against Iran will teach him a historic lesson. اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ٹرمپ باقی دنیا کے اوپر جو اگریشن جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، یعنی امریکہ یہاں پر ہی اتنا ڈیمیج ہو جائے گا، اس کے جو ایئر پاور ہے، اس کی جو نیول پاور ہے، وہ اتنی زیادہ یہاں پر ڈیمیج ہو جائے گی، اس کے ریسورسز ہم اتنے زیادہ یہاں پر ڈرین کر دیں گے کہ پھر امریکہ کسی اور جنگ کے جو قابل نہیں رہے گا۔ مطلب اتنا زیادہ جو تباہی اور اتنا زیادہ ڈیمیج ہم امریکہ کو کریں گے۔ یہ ایران کے آرمی چیف نے آج میسج بھیجا ہے۔ If Trump wants war, then why he is talking about the negotiations؟ ایران کے آرمی چیف انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ نے پھر واقعی جنگ بھی کرنی ہے تو پھر نیگوسیشنز کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اب چونکہ لاسٹ منٹ ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، ایران کے ڈپلومیٹس اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ریجن کے ساتھ مل کر وہ یہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ اوائڈ کی جائے۔ ایران کی جو آرمی ہے، ایران کی جو آرمڈ فورسز ہیں، وہ اپنی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنی آخری حد تک ایفرٹس کر رہے ہیں ریجن کے ساتھ مل کر کے اس جنگ کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے کریں۔ اب ایران نے ایک تو پہلے یہ کہا ہے کہ اگر سینکشنز ختم کر دی جاتی ہیں تو ہم میجر کنسیشنز امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم وہ باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہم پہلے اس سے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم میجر کنسیشن دیں گے۔ اب انہوں نے جو مزید باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آئل، گیس، ان سیکٹرز کے اندر امریکہ کے لیے ان سیکٹرز کو کھول سکتے ہیں، امریکہ جو ہے وہ سینکشنز ختم کرے۔ ہم مائننگ کے اندر امریکن کمپنیز کو الاؤ کر سکتے ہیں، ہم ایون چاہتے ہیں کہ امریکن انویسٹمنٹس آئیں۔ اور اس سے اگلی بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو امریکہ سے جیٹس بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیسنجر طیارے ہیں جو ٹرمپ جس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ بوئنگ یہ وہ سارے خریدے جائیں، تو ہم بوئنگ بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہم جیٹس بھی امریکہ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اور امریکہ کو مائننگ سیکٹر میں اور آئل اور گیس انرجی سیکٹر کے اندر بھی اس کو الاؤ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے جو ہے وہ امریکہ کو بھی اکنامک بینیفٹ ہوگا اور ریجن بھی جو ہے وہ جنگ سے بچ جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں ایک تو امریکہ ہمارے پر سینکشنز ختم کرے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ یہ اب ایران کی ڈیمانڈز ہیں کہ سینکشنز ختم کی جائیں اور ہمارے فروزن ایسٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ اچھا، اسٹیو وٹکاف کا ایک جو پرپوزل ایران کو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایران 3 to 5 years تک جو انرچمنٹ ہے اس کو روک دے، اینڈ دین اس کے بعد ایران لو لیول کے اوپر جو انرچمنٹ ہے اس کو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن 3 سے 5 سال تک مکمل روک دے۔ اچھا، ویسے تو یہ امریکن ڈیمانڈ جو ہے نا یہ بالکل ان لاجیکل ہیں۔ وائی؟ کیونکہ ابھی جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آرمینیا کا دورہ کر کے گئے ہیں، جہاں پر انہوں نے $9 بلین کی ڈیل کی ہے، جس میں آرمینیا کو سول نیوکلیر پروگرام جو فنڈ کرے گا، دیا جائے گا۔ اچھا، وہاں پر انرچمنٹ ہوگی، یعنی آرمینیا انرچمنٹ کرے گا اور امریکہ پروگرام دے رہا ہے۔ اسی طرح رشیا جو ہے وہ مصر کو اور ٹرکی میں نیوکلیر پلانٹس لگا رہا ہے، وہاں پر بھی انرچمنٹ ہوگی، تو ویسے ساری دنیا انرچمنٹ کر رہی ہے، تو ایران بھی اسی پرنسپل کے ساتھ انرچمنٹ جو ہے۔ ابھی جو IAEA کے ڈائریکٹر ہیں، جو اٹامک جو ادارہ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ انرچمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ امریکی ڈیمانڈ جو ہیں، چونکہ اس میں زائنسٹ ڈیمانڈ شامل ہیں
اور زائنسٹ اسی لیے ایسی ڈیمانڈز شامل کرتے ہیں جو ہوتی ہی لاجیکل ہیں کہ جن کو مانے نہ جا سکے اور اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پھر بھی میجر کنسیشنز دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ایران ایک بات کو سمجھتا ہے کہ جب جنگیں ہو جاتی ہیں تو پھر اتنی میجر ڈسٹرکشن ہوتی ہے, چاہے آپ فاتح ہوں چاہے آپ شکست کھائیں, کہ پھر آپ کا ملک جو ہے وہ کافی زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے, آپ کی ترقی کا سفر جو ہے وہ بہت رک جاتا ہے. اس لیے ایران کی کوشش ہے کہ جنگ نہ ہو. لیکن آن دی ادر سائڈ اگر جنگ ہونی ہے تو پھر ایران اس کو لڑے گا بھرپور انداز کے اندر. تو یہ دو اپروچز ہیں جس کے ساتھ جو وہ ایران اس وقت موو فارورڈ کر رہا ہے. ریجن کے ساتھ مل کر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو اوائڈ کیا جا سکے, لیکن دوسری طرف آن گراؤنڈ اس کی مکمل تیاری ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ہے امریکہ سے, کیونکہ اگر وہ فیصلہ کن انداز میں امریکہ اور اسرائیل کو ڈیمیج نہیں کریں گے تو ایران پھر بالکل لیبیا اور شام کی طرح جو بن جائے گا. اب نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان ایک اور نیا پلان جو ڈسکس ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جو ایران کی آئل سپلائی ہے ٹورڈز چائنا اس کو روکا جائے, کیونکہ ایران پر ظاہر سینکشنز ہیں, وہ کو ٹریڈ تو اس طرح سے کرتا نہیں. ایران کا جو سروائیول ہے وہ آئل کے اوپر ہے, گیس کے اوپر ہے, انرجی کے اوپر ہے, جو وہ میجرلی چائنا کو سپلائی کرتا ہے. 70-80% جو ایران کی انرجی ہے وہ ٹورڈز چائنا جا رہی ہے. تو اب وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی جو آئل سپلائی اس کو روکا جائے, لیکن کیسے روکیں گے؟ اچھا, اس میں یہ بھی پلان ڈسکس ہوا ہے کہ اب چونکہ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے تو پھر ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کو کہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور ایران سے آئل نہ خریدے. تو یہ وہ چائنا کو بھی آفر کریں گے, لیکن ظاہر ہے جو چائنا ادھر ہائپرسونک میزائل دے رہا اور ایران سے آئل نہیں خریدے گا, یہ ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ یہ پلان ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے ٹینکرز پکڑیں, چائنا کو کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے, سو آن. جو وینزویلا کی زائنسٹ لیڈر ہے مریا کورینا, جس کو یہ نوبیل پیس پرائز بھی دیا گیا, کہتی ہے کہ وینزویلا کے اندر کیوبا, رشیا اور ایران کی جو ہے وہ پریزنس ہے, اور ہمیں جو اس پریزنس کو جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہوگا. اچھا, اور پھر اس نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ وینزویلا کے اندر رجیم کو ڈسمینٹل کیا جائے, اس کے بعد کیوبا کی باری ہے, اس کے بعد نکاراگوا کی باری ہے, لیٹن امریکہ کا کنٹری ہے, اور اس کے بعد ایران کی باری ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو امریکن کانٹیننٹ ہے وہ کمیونزم سے اور ڈکٹیٹرشپ سے جو آزاد ہو جائے گا. اچھا, یہ جو سوچ ہے نا, یہ دنیا میں صرف جو زائنسٹ ہیں ان کی ہی یہ سوچ ہو سکتی ہے, جنگیں کروانا, اپنے ہی ملک پر جنگ کو دعوت دینا. یعنی آپ رضا پہلوی کو دیکھیے, وہ بھی اس وقت ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرو, اور یہ مریا یہ کہتی رہی ہے اور اب پھر کہہ رہی ہے. اچھا, یہ کہہ رہی ہے ابھی وینزویلا کی رجیم ڈسمینٹل کی جائے. اٹس مین کہ ابھی تک وینزویلا کی پھر رجیم جب موجود ہے, ڈسمینٹل اس کا مطلب نہیں ہوئی ہے. تو یہ پوری دنیا میں, یعنی اب کہنے کو تو یہ وینزویلن سٹیزن ہے, رضا پہلوی کہنے کو تو ایرانین ہے, لیکن اصل میں یہ سارے زائنسٹ ہی کرندے ہیں, کیونکہ ایک نارمل شخص وہ ایک ایسی سوچ رکھ نہیں سکتا ہے جو جنگوں کی سوچ ہو, اور ایون اپنے ہی ملک پر دعوت دی جائے کسی غیر ملکی طاقت کو. اور طاقت بھی کون سی؟ امریکہ. جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از دا موسٹ وائلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے نا. تو امریکہ نے کتنی جنگیں چھیڑی ہیں اور اس میں کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں, تو امریکہ کو دعوت دینا اور اسرائیل کو دعوت دینا کہ وہ اٹیک کرے. اس کے ساتھ ناظرین, ویسٹ بینک کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے لینڈ رجسٹریشن ڈیسیژن ان دا ویسٹ بینک, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ویسٹ بینک کی جو انیکسیشن ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جو اسرائیلی موومنٹ فار پیس ہے اس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ نتنیاہو از ڈیسیونگ یو اینڈ یو سیڈ یو وڈ ناٹ الاؤ دا انیکسیشن بٹ ہی از کیرینگ اٹ آؤٹ رائٹ انڈر یور نوز. اچھا, جو اسرائیلی تنظیمیں ہیں سم ہاؤ کچھ وہ ٹرمپ کو کہہ رہی ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ اسرائیلی جو ہسٹورین ہیں, کچھ اسرائیلی ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو نتنیاہو کی پالیسیز ہیں ایکسپینشن کی, وہ بیک فائر کریں گی الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے, اس وقت طاقت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اسرائیل کا سروائیول جب وہ ایک فلسطینی ریاست کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. کیونکہ اب دیکھیں, پہلے اسرائیل جب وہ ایران کو ڈسٹرائے کرے گا, پھر ادھر ترکی تیار ہو چکا ہے, پھر کوئی اور ملک اٹھ کر آ جائے, تو اگلے 40 سال پھر اسرائیل مزید جنگیں لڑتا رہے گا. تو یہ مسلسل ایک سفر ہے جنگوں کا, جس کے اندر میں پیسہ بھی بہت ضائع ہوگا, جس کے اندر میں مسلسل ریفیوجیز یورپ جائیں گے, اور خود ویسٹرن اکانومیز اب یہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کو الٹیمیٹلی ایک سیریس اور میننگ فل سولوشن فار پیلسٹینین اسٹیٹ کرنا ہوگا. اچھا, آپ دیکھیے, نتنیاہو کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ ٹرکی ول یوز اٹس فائٹر جیٹس کان, جو کہ ابھی ٹرکی ڈیولپ کر رہا ہے, اور 100 سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم خریدیں گے,
against Greece and Israel, no against not against Iran or Russia. ٹرکی جو اپنے جیٹس ہمارے خلاف استعمال کرے گا، یہ ایران اور رشیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوا ہے کہ مصر اور سعودی عربیہ کے درمیان الیکٹریکل جو انٹر کنیکشن ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ ریجن کے اندر اکنامک، ملٹری، سوشل، یہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ کنیکشن ہے اور ریکنسلیشن ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو او آئی سی کا فیوچر ویسے بڑا برائٹ ہے. اگر ایران سروائیو کر جاتا ہے اور یہاں پر ریجن ڈسٹیبلائز نہیں ہوتا تو پھر او آئی سی میں ایک جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ میں ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے. مصر اور ٹرکی تعلقات، ایران اور ٹرکی کے تعلقات بہت ہی خراب، اور ایران اور مصر کے تعلقات بہت خراب، لیکن اب دونوں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی ہو گئی ہے. تو او آئی سی کا فیوچر برائٹ ہے، اس لیے اس جنگ کو اوائڈ کرنا ضروری ہے. اگر یہ جنگ ہوئی تو دین پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پھر ایک لمبا دور ہوتا ہے جنگوں کا، اور داعش اور پتہ نہیں کون کون سی تنظیمیں جو وہ سامنے آ جاتی ہیں. عراق نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ نہیں دیں گے ایران کے خلاف اٹیک کرنے کے لیے. یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے سے روگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.